الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 116 سے لے کر 120 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج سورہ المائدہ پروگرام صدائے قرآن میں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم میری یا میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ کے طور پر سمجھو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے، اے اللہ، سبحان تیری قدرت، میرا یہ منصب نہیں تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو الہ العالمین آپ کو ضرور اس کا علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو جس کا علم آپ کی ذات کو ہے۔ اے الہ العالمین، آپ تو تمام غیب کے حقائق سے بھی آگاہ ہیں۔ میں نے ان سے اس کے علاوہ کسی بات کا کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا یا کوئی کلام نہیں کیا تھا۔ جس کا آپ نے حکم دیا تھا وہی ان کو بتایا تھا۔ وہ یہی کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرو جو میرا بھی رب ہے اور اے لوگو تمہارا بھی رب ہے۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان موجود تھا۔ الہ العالمین، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ہر چیز پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ ان کو سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی۔ تب اللہ فرمائے گا، یہ وہی دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات پر بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اسی کے ساتھ ہی آج سورہ المائدہ بھی پروگرام صدائے قرآن میں اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے سبق میں ہم نے مشاہدہ کیا تھا کہ کلام اللہ گواہی دے رہا تھا کہ روز محشر اللہ تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی تھا کہ تمام انبیاء اور رسل کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ کیا میرا پیغام آپ نے اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو اس پہ بات ہماری ہو گئی تھی کہ انبیاء کا کیا جواب تھا، رسول کا کیا جواب تھا، اور اس میں حکمتیں کیا تھیں۔ یہ ہمارے گزشتہ روز کے پروگرام میں موضوع تھا ہمارا۔ آج کا ناظرین کرام جو پروگرام ہے، اس میں جو کلام اللہ کی آیات ہمارا سبق ہیں، اس کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ایک تو تھا انبیاء سے اور رسل سے مطلق سوال، کیا میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا تھا، الہ العالمین، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے تو پہنچا دیا تھا، اور آگے ان کا رد عمل کیا تھا۔ انبیاء نے شکایت نہیں کی تھی اپنی امت کے کسی فرد کی بھی اللہ کی بارگاہ۔ لیکن ناظرین کرام، آج ان تمام انبیاء اور رسل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک سوال جواب ہو رہا ہے، اور سوال تو یہ ہے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے اپنی امت کو کہا تھا کہ مجھے الہ مانو، یا میری ماں کو،
الہ کے طور پر سمجھو یا مانو، تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے الہ العالمین میرا یہ منصب ہی نہیں تھا، میری یہ شان ہی نہیں تھی، میرا یہ کام ہی نہیں تھا کہ میں ان کو ایسی بات کہتا، اور اگر میں کہتا تو الہ العالمین یقیناً یہ آپ کے علم میں لازمی ہوتا کہ میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے، میں نے نہیں کہی، اور یقیناً آپ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ لیکن ناظرین کرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ عرض کر دیا کہ الہ العالمین میں نے کہاں کہا ہے، میرا منصب ہی نہیں ایسی بات کہنے کا، اور اگر کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے، ہم نے حکمت تلاش کرنی ہے، پھر اللہ نے یہ حضرت عیسیٰ سے کیوں پوچھا کہ آپ نے اپنے بارے میں یا اپنی والدہ کے بارے میں کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے الہ کے طور پر سمجھو؟ ناظرین کرام یہ بھی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اور پھر ناظرین کرام اس سے اگلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، الہ العالمین جب تک میں ان میں موجود تھا میں نے تو اس کے علاوہ کوئی ان سے بات نہیں کی تھی جو آپ نے مجھ پر وحی نہیں کی تھی، جو سب سے پہلے آپ نے مجھے ارشاد نہیں فرمایا تھا، میں نے تو اسی بات کو من و عن آگے پہنچایا تھا۔ اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات جو آپ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوتی رہی، اس کی ابتدا اور اس کا خلاصہ اور اس کی ابتدا اور آغاز وہ تو عقیدہ توحید تھا۔ تو میں ان سے یہی کہتا رہا اپنی امت کے لوگوں سے کہ لوگوں، عبادت صرف اس اللہ کی ہے، بندگی صرف اس اللہ کی ہے، جھکنا صرف اس اللہ کے سامنے ہے جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ الہ العالمین میں تو یہ سبق دیتا رہا، اس کے علاوہ تو میں نے کوئی سبق نہیں دیا۔ جب تک میں ان میں موجود رہا تو یہی کہتا رہا اپنی امت کے لوگوں کو، اور جب آپ نے مجھے زندہ اپنے پاس بلا لیا تو الہ العالمین اس کے بعد تو میں ان پر نگران نہیں تھا، آپ ان پر نگران تھے، میں تو آپ کے پاس آ گیا۔ ناظرین کرام آج ہم اپنے پروگرام میں یہ بھی اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں عرض کیا کہ الہ العالمین میں تو آپ کے پاس آ گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے۔ لیکن ناظرین کرام اب سوال یہ سمجھنے کا ہے کہ وہ زندہ کیوں اٹھا لیے گئے، واپس کیوں آئیں گے، کب آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، اور پھر ان کو جب دوبارہ کیا، تبھی موت تو پہلی مرتبہ ہوگی، ابھی تو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، لیکن جب آئیں گے تو ان کو موت کہاں آئے گی اور پھر کہاں دفن ہوں گے؟ کیونکہ ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے بحیثیت امتی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں گے اور اسی دین کی ترویج کریں گے، پھر ان کو تبھی موت آئے گی، پھر وہ روضہ اقدس میں دفن ہوں گے۔ تو اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیا شروع ہیں اس پہ ہم ناظرین کرام بات کرنے والے ہیں، اور بات کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر آج میرے مہمان ہیں پروگرام صدائے قرآن میں جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد حسیب قادری۔ ماشاءاللہ آپ جامعہ نعیمیہ کے خطیب بھی رہے اور خطابت کے ساتھ ساتھ آپ وہاں کے مفتی بھی رہے، اور پھر آج کل آپ یونیورسٹی آف گجرات میں شعبہ علوم اسلامیہ کے رکن رکین ہیں، اور ماشاءاللہ خوب وہاں نوجوان نسل کی دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے آپ یاری کر رہے ہیں۔ بہت بڑا اثاثہ ہیں ڈاکٹر صاحب اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں، اور پروگرام صدائے قرآن کی بہت بڑی یہ سعادت مندی ہے کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کی علمی پیاس کو بجھاتے ہیں، اور یہ ایسے ایسے نکتے بیان کرتے ہیں جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ، آج بھی آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب ڈاکٹر صاحب کا ہی ناظرین کرام لگا ہوا ماشاءاللہ پودا، ڈاکٹر صاحب کی لائف لائن، جب اس پہ کیمرہ جائے گا تو آپ دیکھیں گے، جناب
محمد عمر حسیب قادری، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، صاحبزادہ ہے، اور چونکہ خون وہی آ رہا ہے کہ قال اللہ و قال رسول کی صدا جب زبان سے جاری ہوتی ہے ڈاکٹر حسیب صاحب سے، تو انہی رگوں کا خون پہنچا ہے اپنی اولاد میں۔ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہے میری بائیں جانب، اور وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرے گا۔ السلام علیکم بیٹے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف آپ کی لائف لائن ہے، اللہ سلامت رکھے۔ آپ جیسے بزرگوں کی دعاؤں کے لیے جی بزرگوں کی نظر رحمت و شفقت ہو جائے تو بچوں کا مستقبل سنور جاتا جی ہے۔ بالکل، انشاءاللہ یہ بھی آپ کا اثاثہ ثابت ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا۔ کل کے پروگرام میں بھی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک سوال ہونے لگا ہے، اور وہ سوال ہو گیا۔ یہ سوال اور کسی نبی اور رسول سے اللہ نے نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ سے ہی یہ سوال کیوں ہوا کہ کیا آپ نے اپنے بارے میں یا اپنی ماں کے بارے میں کہا تھا لوگوں سے کہ ہمیں الہ مانو؟ تو اس وقت الہ تو ماننے کا عقیدہ ان میں ایک جڑ پکڑ رہا تھا، کیا اس کی بنیاد صرف یہ تھی کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یا کوئی اور بھی وجوہات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب جیسے اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں جی یہ بات ہوئی کہ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے سوالات فرمائے گا، اور آج کی جو آیت طیبہ ہمارے درس کی پہلی آیت طیبہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو یہ کہا کہ وہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو معبود بنا لیں، ان کی عبادت کریں؟ جی۔ اب یہ سوال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جی کسی اور نبی کو اس کی امت نے الہ نہیں مانا، اچھا، یا الوہیت میں ساتھ شامل نہیں کیا۔ صرف یہودیوں نے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر یہ تو کہا کہ عزیر ابن اللہ، لیکن انہوں نے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو الوہیت میں شریک نہیں کیا۔ اچھا، جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم عیسائیت کو دیکھتے ہیں، نصرانیوں کو دیکھتے ہیں، تو قرآن مجید برہان رشید میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ عیسائیوں کے ہاں باقاعدہ عقیدہ تثلیث ہے کہ وہ الہ کا جو تصور ہے اسے تین وجودوں میں منحصر مانتے ہیں، جس کو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا تقولوا ثلاثہ، کہ تم یہ نہ کہو کہ تین ہے الہ تین کا مجموعہ ہے، جی، بلکہ کیا کہو اللہ ایک ہے اور الہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اب عیسائیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت روح القدس علیہ السلام یا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر 2-3 صدیاں گزر جانے کے بعد، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسری صدی میں آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، عیسائیوں میں باقاعدہ حضرت سیدہ مریم کی الوہیت کا اور ان کی بندگی اور پرستش کا عقیدہ بھی وہ راسخ ہو گیا۔ ابتدائی طور پر یہ ان کے چرچ میں موجود نہیں تھا، لیکن بعد میں باقاعدہ یہ چرچ کا حصہ بن گیا، اور صدیوں تک اور ابھی تک عیسائیوں کے چرچوں میں حضرت سیدہ مریم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریزی کی جاتی ہے، ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ آج بھی عیسائیوں کے چرچ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں ہیں، وہاں سیدہ مریم کی بھی تصویریں ہیں، تو باقاعدہ اس کی بندگی ہونے لگی اور پرستش ہونے لگی۔ اب چونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم کی باقاعدہ پرستش شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، اور اس عبادت کو
اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرح اپنے دین کا حصہ بنا لیا، تو اب اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ یہ جو آپ کی امت آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کو پوچھتی رہی یا آپ کی والدہ کو پوچھتی رہی یا میرے ساتھ خدائی میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا لیا یا الہ چند چیزوں کا مجموعہ بنا لیا، تو خاص طور پہ یہ سوال ہوگا کہ کیا اپنے حوالے سے اور اپنی والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ تم جو ہے وہ میری بھی عبادت کرو اور میری والدہ کی بھی عبادت کرو؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں قوم کے سامنے اتمام حجت کے لیے، کہ عیسائی اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام سے آئی ہیں، اور خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ یہ جو شرک ہے یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرستش ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا ہے، یہ بھی تعلیمات عیسوی کا حصہ ہے، تو ان پہ اتمام حجت کے لیے اور ان کو خاموش کروانے کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا ان کے سامنے کہ عیسیٰ علیہ السلام بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی پرستش کا، اپنی ماں کی پرستش کا آپ نے اپنی امت کو کہا؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میرا تو یہ شان ہی نہیں ہے، اور مجھے تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، میں تو اس کا حقدار ہی نہیں کہ میں کہوں میرے شان کیا ہے اور میرے منصب کی ذمہ داریاں کیا ہے، جس کا اگلی آیت میں بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ اس ایک معبود کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو اس لیے اے پروردگار، میں نے نہیں کہا، اور پھر ساتھ آگے یہ بھی عرض کیا کہ اے رب العالمین، اگر میں نے کہا تیری ذات سے تو کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ تیری شان ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور انہ علیم بذات صدور کی تو شان کا مالک ہے۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو وہ سب سے پہلے تیرے علم میں ہوتا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی۔ تو عیسائی چونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے اور اس کے بعد پھر 2 صدیاں بعد سیدہ مریم کی پرستش کے بھی قائل ہو چکے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائے گا کہ آپ بتائیے، کیا آپ نے یہ تعلیم دی اور آپ نے اس کی تبلیغ کی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی پرستش کی جائے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں میرے پروردگار، میرے یہ لائق نہیں تھا اور میرے یہ شان نہیں تھا، میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا۔ تو ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہ خود جس کو تم معبود سمجھتے ہو اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، تمہارے سامنے وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری یہ شان کے لائق نہیں ہے اور ہم اس کے سزاوار نہیں ہیں کہ کوئی اللہ وحدہ لا شریک، ہمارے خالق، ہمارے معبود، ہمارے مسجود کے ساتھ ہمارے بھی پرستش کرے، ہمیں بھی سجدہ جو ہے وہ کرے۔ تو عیسائیوں پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ان کو کلیتاً خاموش کرانے کے لیے اور ان کے اس باطل عقیدے کا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے رد بلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا۔ بالکل، تو گویا یہاں بھی اللہ رب العزت نے ڈاکٹر صاحب اتمام حجت کرنا چاہا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے حضرت عیسیٰ کو 3 میں سے 1 جانا یا 3 جانا یا ہولی فیملی کا تصور ڈیولپ کیا، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی زبان اقدس سے یہ کہلوا دیا کہ الہ العالمین، میں نے تو ان کو نہیں کہا، یہ خود ذمہ دار ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالحانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور ناظرین کرام ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور یہ وہ صدا ہے جس کی ابتدا الحمد سے ہوئی تھی، سورہ فاتحہ سے ہوئی تھی، اور ناظرین کرام آج اس سفر میں سورہ مائدہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت آپ نے کلام فرمایا اور ہماری رہنمائی کی۔ اس سوال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا اور روز محشر کریں گے کہ الہ العالمین، جب تک میں ان میں تھا میں تو تیری توحید کی دعوت دیتا رہا کہ اسی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب میں
اوپر اٹھا لیا گیا تو پھر آپ نگران تھے ان کے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں سے ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے اور مشکل سوال ہے، اس کا سمجھنا ناظرین کے لیے صدائے قرآن کا ایک مقصد ہے کہ ہم وہ باتیں سمجھیں تفسیر کے طور پر کلام اللہ کی جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی۔ رفع آسمان جو ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کیوں ہوا؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تھا میں تو یہی درس دیتا رہا، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا پھر آپ ذمہ دار تھے۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب یہودیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے شدید نفرت اور بغض کا اظہار کیا، اور ان کا شدید نفرت اور بغض اس حد تک پہنچ گیا کہ انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں۔ اچھا، چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرانے کا پروگرام بنایا، صلیب دینے کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اب چونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں، جی اللہ کی روح ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے کلمہ اور اللہ کی روح کو اگر دنیا میں کوئی شخص نقصان پہنچا کے قتل کر دیتا، صلیب کر دیتا، تو گویا کہ یہ ذات باری پر بھی حرف آتا تھا کہ جس ذات کو اللہ نے اپنا کلمہ بنایا ہے اور جس کی اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ساتھ تائید فرمائی ہے، وہ دشمنوں کے نرغے میں آ گیا اور دشمنوں نے اپنے گھیرے میں لے کر اس کو قتل کر دیا یا اس کو مصلوب کروا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنے کے لیے اور یہ ثابت فرمانے کے لیے کہ اللہ کے کلمہ کی حفاظت بھی خود اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کسی سے عاجز نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی قدرت کو عاجز کر کے، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، اور حضرت روح القدس علیہ السلام کے ذریعے سے تائید یافتہ ہیں، ان کو کوئی قتل کر دے۔ اچھا، یہ یہودیوں کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ وہ اپنی اس نفرت اور حسد میں اس تک آگے چلے گئے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا کر اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، جس کو قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جو ہے وہ اٹھا لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا کر ایک اور معجزے کا اور اپنی ایک قدرت کا اظہار بھی فرمایا، اور ساتھ ہی یہودیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ اللہ کی تدبیر کو غلط نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی شخص جو ہے وہ اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی شخص جو ہے اس میں اللہ رب العزت کی ذات کو عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے اپنے کلمہ اور اپنے روح کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ ان کے درمیان سے اٹھا کر اور ان پر تشبیہ ڈال دی، اور ایسا مغالطے میں ڈالا کہ اب وہ خود پریشان ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا یا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ اگر ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو ایک بندہ جو کم ہے وہ کہاں گیا، اور اگر جس کو قتل کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہاں جو ہے وہ گئے۔ ایسے مخمسے کا شکار ہوئے کہ آج تک پریشان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ اپنے جلیل القدر نبی، اپنے برگزیدہ بندے، اپنے کلمہ اور اپنی روح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی شبیہ میں جی ایک بندہ پیدا کر دیا جس کو انہوں نے مصلوب کر دیا، قتل کر دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زندہ ہیں، جی آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، اور بھی تو بہت سارے انبیاء کے ساتھ اس طرح کا لوگوں نے سلوک کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا۔ انبیاء قتل ہوئے ہیں، کلام اللہ شہادت دیتا ہے، جی بالکل، ہاں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا اس طرح کا فیصلہ کیوں نہیں ہے؟ ویسے تو وہ خود بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم اس تفسیر کی روشنی میں بات کریں
تو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باقی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے مختلف ہیں، کہ ان کی تخلیق جو ہے وہ آسمان سے وہ حکم آیا یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے سیدہ مریم کے جسد اقدس پہ پھونک مارا اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور ولادت کا جو مرحلہ ہے وہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت جس بندے پہ اس قدر ظاہر ہے اور وہ اپنی خلقت میں اس قدر منفرد ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چنا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جس طرح منفرد انہیں پیدا کیا ہے اسی طرح منفرد شان عطا فرمائے گا کہ آسمانوں کی طرف ان کو اٹھا لیا جائے گا اور پھر ایک نئی شان عطا کرے گا کہ قرب قیامت آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ بالکل آپ نے بہت خوبصورت رہنمائی کی کہ باقی جو انبیاء قتل ہوئے ہیں نعوذ باللہ وہ بہت بڑا ظلم کیا ان کی امتوں نے کہ ان کو قتل کر دیا، لیکن وہ قتل ہو کے یا شہید ہو کے کہاں گئے؟ زمین میں گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ چونکہ زمین سے نہیں ہوا تھا، آپ کی پیدائش کا فیصلہ بھی آسمانوں سے ہوا تھا، تو وہ آسمانوں کی طرف ہی گئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، ماشاءاللہ آپ کی موجودگی سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تاریخ کیا شہادت دیتی ہے؟ کلام اللہ کیا شہادت دیتا ہے؟ ڈیوائن جو ہمارے پاس نالج ہے وہ کیا شہادت دیتا ہے؟ کیا جنت میں ہیں یا کہاں ہیں؟ کوئی ایسی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم براہ راست دیکھیں تو صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں جہاں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے تو وہاں یہ ذکر موجود ہے۔ اچھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، کہ جب مجھے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تو پہلے آسمان پہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں میری ملاقات حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور باہم خالہ زاد ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر شب معراج جو ہے وہ موجود تھے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی قبور سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھایا اور وہ وہاں نبی کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی وہاں پہلے سے موجود تھے اپنے اٹھائے جانے کے بعد، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر آپ کی موجودگی یہ تو قطعی ہے، اور اس حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے، اور جب آسمانوں پر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو جنتوں میں ٹھہرائے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کسی آسمان اس کے بارے میں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ اس بارے میں کوئی واضح صراحت ایسی میری نظروں سے نہیں گزری، موجود نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، ظاہر ہے نبی ہیں، ان کا منصب ہے، جہاں چاہے یہ طے ہے کہ آسمانوں کے۔ اور دوسرے آسمان پہ آپ نے شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوسرے آسمان پہ حضرت سیدنا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، تیسرے پہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، چوتھے پہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، پانچویں پہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور ساتویں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے اور بہت اہم معلومات آج کے پروگرام میں ہمارے حصے میں آ رہی ہیں۔ وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر درود کریم پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، صبح کی پر نور ساتھ ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں کہ آج سورہ المائدہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ناظرین کرام بہت اہم گفتگو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آسمان پر اٹھائے گئے اور اس وقت کہاں ہیں؟ آسمانوں پہ ہیں، اور یقیناً انبیاء کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ جنتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اور اب ناظرین کرام سوال یہ ہے ہمارے سمجھنے کا، جو کہ ڈاکٹر مفتی حسیب قادری آج ہمارے مہمان ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب واپس آئیں گے اور کس سٹیٹس کے ساتھ آئیں گے، اور پھر ان کو
تبھی موت ہوگی اور وہ کہاں دفن ہوں گے؟ یہ سارے سوالات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں جن کا جاننا اسی تسلسل سے بہت ضروری ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں، کلام اللہ کیا کہتا ہے، اور بحیثیت امتی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں گے، کیا منصب ہوگا، اور آپ کے ہی دین کی ترویج کریں گے، پھر ان کو موت آئے گی، پھر وہ دفن ہوں گے، یہ سارا منظرنامہ میں چاہتا ہوں آپ۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر یہ سوال بہت اہم ہے، جی جی، چونکہ مختلف باطل فرقے جی، ان کے اس حوالے سے بڑے خاص عجیب طور قسم پر کے نظریات ہیں، اور وہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے اعتبار سے، اس لیے اس کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ ہمارے جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد کا یہ عقیدہ بھی حصہ ہے کہ قرب قیامت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ٹھیک، اور یہ قیامت کے قریب، قیامت کے قریب، اور جس وقت دنیا میں دجال کا ظہور ہونا ہے اسی وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آپ دجال کے خلاف قتال کریں گے، پوری روئے زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور پھر اپنی جو دنیا کی زندگی مقررہ ہے اس کو پورا کریں گے، جس کا تذکرہ کتب حدیث میں 40 سال ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہوگا، تبھی موت سے آپ کا وصال ہوگا، اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، یعنی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ میں روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اور وہاں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ اور میں یہاں یہ بھی اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اچھا، یعنی یہ کوئی خبر واحد سے ثابت نہیں ہے، اور یہ کوئی احادیث مشہورہ سے ثابت داستان نہیں گوئی ہے، نہیں ہے، بلکہ یہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول ہوگا، اور آپ کا جب نزول ہوگا تو آپ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر وہ وہاں سے حرمین شریفین کی سرزمین پر تشریف لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا وہ تشریف لائیں گے تو امام تمہارا ہوگا، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کا جو امام ہوگا ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، حالانکہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائیے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں آپ کے پیچھے نماز جو ہے وہ ادا کروں گا، اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں جن کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک، جس شخص کو اللہ تعالیٰ منصب نبوت سے سرفراز کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی سے نبوت کبھی جدا نہیں ہوتی، نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور وہ نبوت ہمیشہ اس نبی کے ساتھ وصف نبوت رہتا ہے، وصف نبوت کا کبھی اللہ کے نبی سے انفکاک نہیں ہو سکتا، جدائی نہیں ہو سکتی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے یہاں موجود تھے تب بھی اللہ کے نبی تھے، جب اوپر تشریف لے گئے ہیں تو تب بھی اللہ کے نبی ہیں، جب واپس تشریف لائیں گے تو تب بھی اللہ کے نبی ہوں گے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم، تبلیغ اور احکامات کے پہنچانے کے لیے جو زمانہ نبوت ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، کہ جب کوئی اپنی اصل دنیا کی زندگی میں ہے وصال سے پہلے تک، تو وہ اس کی نبوت کا، تبلیغ کا، اشاعت کا، احکام کے پہنچانے کا دور ہے۔ تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پورا ہو چکا ہے۔ اب جب آپ تشریف لائیں گے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، آپ کی شریعت نے ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اس لیے اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، شریعت کے احکام نہیں ہوں گے، شریعت مستوی جاری ہوگی، احکام نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوں گے، اور اسی کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی بقیہ زندگی گزار کر روئے زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کریں گے، امن کو قائم کریں گے، فتنے کا خاتمہ کریں گے۔
اور کوئی بھی اللہ کا نبی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دے یا کسی طریقے سے بھی وہ آ جائیں، تو اس اللہ کے نبی کے لیے شریعت محمدی کی اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانا موسیٰ حیًّا، اگر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی دنیاوی زندگی میں زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں موجود ہوتے تو دونوں کو میری پیروی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، ان پر لازم تھا کہ وہ میری شریعت کا اتباع کرتے۔ اسی لیے جتنے اللہ کے نبی تشریف لائے دنیا میں، جہاں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اپنی امت کو خبر دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں گے تو میں بھی ان کی پیروی کروں گا، ان کی اتباع کروں گا، اور تم نے بھی ان کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ عالم ارواح میں یہ میثاق لیا جا چکا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ضرور بر ضرور اس نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے اور اس میرے عظیم الشان رسول کی نصرت بھی کرنی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور یہ عقیدہ احادیث متواترہ سے اہل ایمان کے ہاں ثابت ہے، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ اپنی دنیا کی بقیہ زندگی گزاریں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکام کا اجرا کریں گے، آپ جزیہ کو منسوخ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پوری روئے زمین کو امن سے بھر دیں گے، اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہوگا اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہاں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ وہ بحثیت نبی تو نہیں آئیں گے، امتی آف دا پروفٹ آئیں گے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی میں نے ڈاکٹر صاحب وضاحت کی کہ وصف نبوت اللہ کے نبی سے جدا نہیں ہوتا، وہ تو جدا نہیں ہوتا، ہاں، لیکن اب وہ جب تشریف لائیں گے تو اب وہ جس طرح اللہ کا نبی اپنی نبوت کے اعلان کے لیے، اپنی شریعت کی تعلیم کے لیے، اپنی امت کو احکام اپنی شریعت کے دینے کے لیے تشریف لاتا ہے، اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے، احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جاری ہیں، اس کو ہم ان الفاظ میں بھی ادا کر سکتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب جب تشریف لائیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی طرح ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا جی، اس سے مغالطہ ختم ہو جائے گا، اس سے مغالطہ ختم۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے رہنمائی کی ہماری، اور یہ ایسی باتیں تھیں، ایسے نکتے تھے جو کتابوں میں نہیں ملتے، آپ جیسے اہل علم سے ہی نصیب ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں کلام کی طرف، اور جب کلام کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں تو سامنے جناب ڈاکٹر مفتی حسیب قادری کے صاحبزادے ان کے لخت جگر بیٹھے ہیں، اور وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام عقیدت پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔
سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہے، انہی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، درودوں کی مہک سے محفل آباد رہتی ہے، درودوں کی مہک سے محفل آباد رہتی ہے، میری نعتیں سجاتا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔